جائے گی مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے. یہ تو اب ایک عام لفظ ہے سب کی زبان پر. مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے, مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل. مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بن رہا ہے. یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی. کیا ہے لبنان اور شام, یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتے تھے, بلکہ جارڈن بھی انہی میں شامل تھا. بادیہ تو شام ہے, یہ شام کا صحرا. یہ سارا فلسطین, اسرائیل, لبنان اور جارڈن اور سیریا, یہ سب ایک ملک تھے. گریٹر سیریا, یہ تو پچھلی جو صدی کی پہلی جنگ عظیم تھی, اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی, یہ مختلف ممالک بنا دیے گئے, یہ انگریزوں کا, یہ فرانسیسیوں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. بہرحال اب انہوں نے بنانا ہے یہ ساری لکیریں ہٹا کر پورا عراق, اس پر تو قبضہ ہو ہی گیا تقریباً. جب جو ہے امریکہ نے ختم کیا تھا صدام کی حکومت کو اور فتح حاصل ہوئی تھی, شیرون نے صاف کر دیا تھا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے دریائے فرات تک ہوگا. لیکن اب انہوں نے کہا نہیں, یہ تو دریائے دجلہ تک جائے گا, ٹائگرس تک, ناٹ یوفریٹس بٹ ٹائگرس. تاکہ عراق کا جتنا بھی علاقہ زرخیز ہے, دو آبا ہے نا, ایک دریائے فرات آ رہا ہے اور دوسرا دریا جو ہے دریائے دجلہ آ رہا ہے, اس کے درمیان جو دو آبا ہے انتہائی زرخیز, وہ سارا ہمارے پاس. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کی آخری تقدیر یہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. آج میں اس منفی پہلو کے بجائے آپ کے سامنے مثبت پہلو رکھ رہا ہوں, صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ذرا دور ہے, ابھی اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی, ابھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی, ابھی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس میں اور سختی اور شدت آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں. مجھے اقبال نے کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے جو غور کرتا ہے, سوچتا ہے, اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. مدینہ اور نجف تو ایک ہی شے ہے. حضرت علی اور حضور کے مابین کیا فرق ہے؟ حضور نے خود فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابا, وہ تو ایک شے ہے. لہذا مدینہ اور نجف جو ہے اس کو دو جگہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں, حجاز جہاں قرآن نازل ہوا, اور حول قدس جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے, بائبل ہے, اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ حول قدس سے. تو ان دونوں کے ذریعے سے جو باتیں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں, میں کیا کروں؟ میں تو جو دیکھوں گا وہی دکھاؤں گا, جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی آپ کو سجھاؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا. عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے گی, اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا, خوشحالی ہوگی. بڑی طویل حدیث ایک موجود ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی, خونریزی ختم ہو جائے گی, امن و امان ہوگا, خوشحالی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی, آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کر دے گا. یہ دور آنا ہے عالمی غلبہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ اور خلافت علی منہاج النبوت کا قیام. اب اگلی بات, لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا, ایک دم تو عالمی غلبہ پوری دنیا پر نہیں آ جائے گا. اس بات کو یہیں پر روکیے, اب اس بحث آگے چلے گی ہماری. اب آئیے جو دوسرا حصہ تھا, کیا عالمی امت مسلمہ کی تقدیر یہی ہے کہ ذلت و مسکنت ان پر مسلط ہے؟ ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ, جو حشر لبنان کا ہو رہا, جو اس سے پہلے فلسطینیوں کا ہوتا رہا ہے. کیوں نہیں کر سکی دنیا, مسلم دنیا چپ, زیادہ سے زیادہ بہت ریزولوشن پاس کر دیں گے. ابھی جایا پترا میں جمع ہو گئے ہیں, بعد ملیشیا میں, اور ریزولوشن پاس کر دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نو تھریٹ. کوئی یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے, نہیں. کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے, نہیں. درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ نیشنز سے, اور درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, وہ سیز فائر کرانا. ان کی مرضی سے تو جنگ شروع ہوئی, ان کے پلان کے تحت تو معاملہ ہے. ان کی خواہش ہے کہ جب تک حزب اللہ کی کمر نہ ٹوٹ جائے, کچل نہ دیا جائے, اس وقت تک جنگ بندی نہ ہو. یہ تو دوسری بات ہے. حزب اللہ نے جتنی مقاومت کا مظاہرہ کیا ہے, دے آر سرپرائزڈ. یہ ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز ہے. اس قدر ہمت جو ہے ایک جو ہے حزب اللہ, جو کہ کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے, جس کے پاس ٹینک نہیں ہے, جس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے. ٹینک ہوائی جہاز تو پوری لبنان کی فوج کے پاس نہیں ہے, 14,000 فوجی ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کچھ بھی نہیں, نہ ایئر فورس ہے نہ کچھ اور. اور یہ حزب اللہ کیا ہے کہ یا راکٹ سے یا کلاشنکوف سے, بس وہ چیز. ادھر سے جہاز پر جہاز آ رہا, 200 250 بمباریاں, 200 بمباریاں, لیکن کھڑے. لہٰذا اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے
کیا یہ پوری ذلت و مسکنت کی صورتحال امت مسلمہ پر یوں ہی جاری رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کیا پورا عالم اسلام جو تھرڈ ورلڈ میں آ گیا ہے، سارا عالم اسلام تھرڈ ورلڈ میں، G7 G8 میں کہیں کوئی نام نہیں کسی مسلمان ملک کا، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور کیا یہی صورتحال جاری رہے گی کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح مسلمان کا لہو بہ رہا؟ جہاں دیکھو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، فلسطین میں تو 50 برس سے بہ رہا ہے، کشمیر میں بھی اب تقریباً یوں سمجھیے کہ 20 برس ہونے کو آئے جب سے کہ وہاں پر ایک جو ہے مسلح جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر چچنیا میں کیا ہو رہا، مسلسل ہو رہا ہے، کوسوو میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مرتا ہے تو مسلمان، صومالیہ میں کیا ہوا، یہ صورت ہے، آج لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ صورتحال دیکھیے، کیا یہی ہمیشہ جاری رہے گی؟ نہیں، صورتحال بدلے گی، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ عالمی ملت اسلامیہ امت مسلمہ جو ہے، اس کا یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے، یہ میں اس پر مفصل کتاب لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے قرآن میں، یہ آج ہم پر کیوں آ گئی ہے؟ کیا وجہ یہ کہ جو جرم انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اسے اپنا امام تو نہیں بنایا۔ ہاں، ختم قرآن کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ، لیکن چلنا نہیں اس کے پیچھے، یہ امام ہی ہے بس ہمارا، کہنے کو امام، اس کی بات ماننی تو نہیں ہے، اس کے احکام پر چلنا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہوا کہ ہم آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ کہہ کر دعوت دے سکے کہ come and see with your own eyes, this is اسلام، یہ ہے اسلام کی رحمت للعالمینی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی، پورے عالم کے لیے یہ نظام مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر عدل، سماجی عدل، سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے برکات کا مظاہرہ کر لو، مظاہرہ تمہارے سامنے۔ وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، نہ پڑھی ہو آپ نے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سارے عقدے حل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کم سے کم، ہم اگر 120 کروڑ دنیا میں ہیں تو ان میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام دیتے ہو مسجدوں میں جا کر، 20 کروڑ نہ ہو 20 ملین تو ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں۔ یہ کفار، یہ تثلیث کے قائل، یہ ملحدین، یہ خدا کے منکر، آج قوت ہے تو ان کے پاس، دبدبہ ہے تو ان کا، دنیاوی وسائل ہیں تو اس پر قبضہ ان کا، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ ظالم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یا اللہ لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں، میں نہیں کر سکتا، مانیں گے آپ دونوں باتوں نہیں مان سکتے؟ پھر کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات، اللہ تو قادر ہے علی کل شیء، اور تو عادل ہے، عادل کرنے والا۔ پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مزدور کا خون پسینہ نکال کر سرمایہ دار جو ہے اس کے خون سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیتا ہے شام کو بیٹھ کر، یہ کیا ہے؟ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں قسط دہقانہ خراب۔ ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلم سے جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، اس کی تو کھیتی برباد ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تو ظالم ہے؟ کیا تو لاچار ہے؟ نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال، اس کی صلاح، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب کی اس پر گفتگو کی ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ کم سے کم کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک ہو، یہ نہیں چھوٹا سا جزیرہ ہو کوئی برونائی کی طرح کا، نہیں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، یہ گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا۔ دیکھ لو نمونہ، ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہم اسلام کے محاسن بیان کرتے ہیں، اسلام کی یہ خوبیاں کہتے ہیں، دکھاؤ کہ دنیا میں ہے، نہیں بھائی وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے، تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دکھاؤ کہیں، نافذ کرو کہیں، مثال پیش کرو کہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، سر اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال دورہ کر کے آئے تھے، سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، جو پہلے USSR میں تھی اب اس سے علیحدہ ہو گئی ہیں، سب آزاد ہیں، اور ان میں چاہے ان کی اپنی اپنی زبانیں اور ہیں، ازبک ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ فارسی سب جانتے ہیں۔ وہاں پر علامہ اقبال کا فارسی کا کلام، 2/3 کلام تو فارسی میں عام، تو پسر اقبال کی جو آؤ بھگت وہاں ہوئی ہے، اقبال لاہوری کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہا مجھ سے ڈاکٹر جاوید اقبال، جہاں میں گیا مجھ سے ایک بات کہی، وی نیڈ اے ماڈل
Show us a model of Islamic State. We are ready to accept. The Saudi model is not acceptable to us. It is based on monarchy. बादशाहत पर है, मलूकियत पर based है. The Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. ये मौलवियों की हुकूमत है. इस्लामिक आइडियल इस्लामिक स्टेट का नमूना हमें दिखा दो, हम सब के सब जो है लब्बैक कहेंगे. तो अगर कहीं दुनिया में एक जगह भी वो इस्लामी निजाम का नमूना दुनिया को दिखा दिया जाए, इत्माम हुज्जत हो जाएगी और ये फर्ज किफाया हो जाएगा पूरी उम्मत की तरफ से. जैसे किसी मुसलमान की नमाज जनाजा चंद लोग भी पढ़ ले तो बाकी सबकी तरफ से अदा हो जाता है फर्ज. कोई भी ना पढ़े तो पूरी आबादी गुनाहगार होगी. इसी तरह जब पूरी दुनिया में कहीं इस्लाम नहीं है तो पूरी उम्मत गुनाहगार है, मुजरिम है. और अगर कहीं एक जगह भी साइजेबल मुल्क में आप वो निजाम दिखा दें तो फर्ज किफाया हो जाएगा. फिर दुनिया लपकेगी उसकी तरफ, दौड़ेगी. उसके बाद होगा जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा. उसके बाद वो कैफियत हो जाएगी जिसका नक्शा इक़बाल ने खींचा है. आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी. फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी. ये जो उम्रे के लिए जाते हैं और हज के लिए जाते हैं, खाके हरम पर अपनी जमीन के देखते हैं कि नहीं? आलम इंसानियत को ये पैगाम सुजूद दोबारा याद आ जाएगा और जमीन जो है फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी. आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं. मैं हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी और क्या हो जाएगी. आखिरी शेर इस नज़म का है, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नग़्मा तौहीद से. ला इलाहा इल्लल्लाह इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह. ये पूरे इस अर्ज़ी के ऊपर होकर रहेगा. लेकिन उसका तरीका क्या है? तरीका वही है, पहले किसी एक मुल्क में कर दो फिर वो ग्लोबलाइज हो जाएगा. आज की दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ तो खुद ही जा रही है. या बातिल ग्लोबलाइज हो रहा है या हक ग्लोबलाइज होगा. अब दुनिया जो है वो महदूद जो है सरहदों में रहने वाला मसला खत्म हो चुका है. नेशन स्टेट का तस्वुर अब जो है खत्म हो चुका, मालूम हो चुका है. ये लकीरें रह जाएंगी, मल्टी नेशनल्स की हुकूमत होगी और जो भी होंगी ग्लोबलाइजेशन के बाद आपको मालूम है. और कहते भी हैं, सही कहते हैं कि दुनिया जो है वो तो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है. अच्छा, ये सब होकर रहेगा. अब मैं दो हदीसें आपको सुनाता हूं, पहले भी बहुत दफा सुनाई. हजरत सौबान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम थे जिन्हें आपने आजाद कर दिया था. मौला कहलाते हैं, सौबाना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनकी रिवायत है ये और ये मुस्लिम शरीफ में है कि मैंने हुजूर को फरमाते सुना, इन्नल्लाह यरफउ इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द. अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को तय कर दिया, लपेट दिया. फरायतु मशारिक़हा व मगारिबहा, तो मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए. व इन्ना उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया ली मिनहा. सुन रखो, मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो जमीन को लपेट कर दिखा दिए गए मुझे. ये होना है, होकर रहना. यह सादिक वल मसदूक उनका फरमान है, ये पेशन गोई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. होकर रहे. इसी तरीके से दूसरी हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल की, हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद से. मैं सिर्फ तर्जुमा आपको सुना रहा हूं. जमीन पर न कोई ईंट गारे का बना घर रहेगा, न कोई कंबल रहेगा, कंबलों का बना हुआ खेमा रहेगा जिसमें कि अल्लाह कलमा इस्लाम को दाखिल न कर. यह होकर ये शुरू नहीं है. उस किताब में जिसका मैंने तस्करा किया है, साबिक़ा और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का बाज़ी हाल मुस्तक़बिल, उसमें इसकी अहादीस जो है तखरीज के साथ और पूरे मतन के साथ मौजूद है. अब तीसरी बात है, ये अब जुमला मोतरज़ा समझ लीजिए. एक हसरत के साथ अब 14 अगस्त आया चाहता है, हसरत आमेज है. पाकिस्तान इसी मकसद से और इसी नारे से हासिल किया गया. अल्लामा इक़बाल ने ख्वाब देखा 1930 के अपने खुतबे इलाहाबाद में कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में इट्स डेस्टिनी, ये तकदीर मुबरम है कि एक आजाद मुसलमान रियासत कायम होकर रहेगी. और अगर ऐसा हो गया तो हमें मौका मिल जाएगा कि इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग और धब्बे आ गए थे दौरे मुलूकियत में, ये जो खुलफा कहलाते थे नाम नेहाद बनु उमय्या के, और खुलफा कहलाते थे नाम नेहाद बनु अब्बास के, और खुलफा कहलाते थे तुर्क, ये खुलफा तो नहीं थे, बादशाह थे. मलूकियत, इस मलूकियत के दौर में जो इस्लामी तारीख इस दौर की जो है वो क्या वाकई ऐसी है कि दुनिया के सामने हम अपने एतमाद के साथ पेश कर सके? क्या ये हादसा करबला, वाक़या हर्रा, सैकड़ों ताबईन को कत्ल किया जाना, हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथ, ये बातें ऐसी हैं जिनको हम दुनिया के सामने जो है ये अपना पेट खोल सके? ये तारीख. तो इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग और धब्बे लग गए थे उन्हें हटाकर सही इस्लाम की तस्वीर, यानी उससे पहले खिलाफत राशिदा का निजाम था, उसको अब कायम कर. इसी को फिर अल्लामा इकबाल ने 1932 में, ये सन मुझे बहुत पसंद है, मेरे अपने पैदाइश का सन है, उसी सन में गए थे अल्लामा इकबाल गोल बेस कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन. वहां
اس وقت صرف مسٹر جناح تھے، وہ مسٹر جناح، وہ قائد اعظم نہیں ابھی بنے تھے، وہ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے، وکالت شروع کی تھی، وہاں یہی انجیکشن اقبال نے، میں تو کہا کرتا ہوں جیسے کہ رومی اور شمس تبریز کا معاملہ ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے یہ انجیکشن نہ اسے لگایا ہوتا۔ یہ شمس تبریز ہے جس نے مولوی کو مولانا روم بنا دیا تھا، مولائے روم، اسی نے مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا۔ چنانچہ پھر وہ واپس آئے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر بنائے گئے، پھر انہوں نے 10 برس تک اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام کی قوالی تکرار کے ساتھ پورے 10 برس تب پاکستان وجود میں آیا، اور یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کریں، دنیا دیکھ لے یہ اسلام۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس میں بری طرح ناکام رہے۔ اب تو ابھی مجھ سے جیو ٹی وی والوں نے چھوٹا سا 2-4 منٹ کا جو ہے وہ انٹرویو لیا ہے 14 اگست کے حوالے سے، میں نے اس میں کہا ہے کہ اب تو جیسے کسی نے کہا تھا، اقبال نے شاید کہا تھا، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے، یہ ہلال عید جو آتا ہے ہم پر ہنستا ہے، یہ روزے رکھے انہوں نے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے سودی لین دین کرتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے جو غیبتیں کرتے، یہ روزے تھے جو اب عید منانے جا رہے ہیں شوق سے۔ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے، اسی طرح یہ عید الاستقلال جسے آپ نے کہا یہ اب ہماری ہنسی اڑاتا ہے، یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا، یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جناح نے دکھایا تھا خواب۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اس میں بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں، چنانچہ تلخ ترین بات ہے یہ اپنا جواز کھو چکا اور اب اس کا وجود اور اس کا بقا تک بھی نہایت مخدوش۔ یہ تقریر بھی 3.5 سال پہلے میں اسی جگہ پر کر چکا ہوں، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات، صرف ایک ہفتے بعد کی تھی میں نے، 22 فروری کو کی تھی وہ، کہ موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے، دین کی حیثیت سے فوری طور پر اور مستقبل قریب میں اسلام کا کوئی مستقبل نہیں، ہاں مذہب کی حیثیت سے زندہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے، جاؤ مسجدوں کو رکھو روزے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نظام ہمارا ہوگا، یہ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ہمارا ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے ایک ہفتے بعد 29 فروری کو اسی سال تقریر کی تھی، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ یہ دونوں کتابچے اور موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ ایک پیکٹ کی شکل میں انشاءاللہ باہر آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال اب صورتحال میں نے پھر آپ سے کہا ہے، میری ان دونوں تقریروں میں مایوسی کا غلبہ ہے، لیکن آج میں وضاحت کر رہا ہوں یہ مایوسی ہے موجودہ حالات اور قریب کے مستقبل کے اعتبار سے، جس کو میں نے مستقبل بعید کہا ہے اس سے میں مایوس نہیں ہوں، اور جب تک بھی چاہے پاکستان کے بارے میں خدشات ہیں اور دنیا پیشن گوئیاں کر رہی ہے، سن 2010 میں، 2020 میں، 2015 میں پاکستان کے نام سے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جب تک سانس تب تک آس، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش جاری رکھنی ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا اس وقت بھی اگر کوئی بندہ مومن اگر کوئی درخت لگا رہا ہو تو اسے درخت لگانا چاہیے، سور پھونکا جا چکا ہے، معلوم ہے قیامت آ گئی، لیکن نہیں، جو کام تمہارا تھا تم کر رہے تھے تو پورا کرو۔ لہذا آخری وقت اگرچہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت صورتحال جو ہے وہ بہت مخدوش ہے، لیکن جد و جہد جاری رکھنی ہے، اس پر میں آگے آؤں گا کیا جد و جہد۔ اب آئیے میرا چوتھا نقطہ آج کا کیا ہے، یہ جو اسلام کی گلوبلائزیشن ہوگی، گلوبلائزیشن آف اسلام، جو میں نے کہا مستقبل بعید میں یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہی ہے، اس کے 2 فیزز ہوں گے لا محالہ۔ پہلے کسی ایک ملک میں اسلام قائم ہو اور پھر وہ گلوبلائز ہو جائے۔ اب نوٹ کیجئے اصل بات جو آج کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ، یہ جو ہمارے ہاں 2 شخصیتوں کے بارے میں احادیث آئی ہیں پیشن گوئیاں، حضرت مہدی سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ کا بارے دیگر نزول، ان دونوں کا تعلق گلوبلائزیشن آف اسلام سے ہے۔ اس سے پہلے کسی نہ کسی ملک میں اسلام پہلے قائم ہو چکا ہوگا، طریق نبوی پر، جد و جہد سے، عمل سے، کوشش سے، انقلابی جد و جہد سے، ریولیوشنری اسٹرگل سے، یعنی ساریوں سے قربانیاں دے کر اسلام پہلے کہیں قائم ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کی گلوبلائزیشن جو ہے اس کے اندر حضرت مہدی کا بھی ایک پارٹ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہ دوبارہ آئیں گے اس وقت فیصلہ کن رول ان کا، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں ہوگا، یہ کہاں ہوگا، یہ میری آج کی 5ویں بات ہے۔ اس زمن میں پہلے تو میں 2 حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا یخرج الناس من المشرق یطلعون للمہدی یعنی سلطانی،
مشرق سے فوجیں نکل کر آئیں گی جو عرب میں مہدی سلام علیہ کی حکومت کو قائم کرے، یعنی سلطان ہی ان کے اقتدار، ان کی طاقت، ان کی قوت کو مستحکم کرے۔ یعنی پہلے مشرق کے کسی ملک میں اسلامی نظام قائم ہو چکے، تبھی تو آئیں گی نا وہاں سے فوجیں۔ یخرج الناس من المشرق یوقعون للمہدی، یعنی سلطان۔ اور دوسری حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، ان کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں یعنی یروشلم میں بیت المقدس میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ ان دو حدیثوں کے اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک حدیث میں خراسان کا لفظ ہے، یہ خراسان بزرگ کہلاتا ہے، اصل میں نوٹ کر لیجئے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جو آئے تھے یہاں چارج افیئرس جو ہیں ایران کے، ان سے پوچھا خراسان کس ملک کا نام ہے؟ ان کا ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے خراسان، ایک نہیں ہے خراسان، ان کا خراسان بزرگ، وہ جو اولڈ گریٹر خراسان تھا اس میں افغانستان پورا، ایران کا ایک حصہ جو اب بھی خراسان کہلاتا ہے، ایک صوبہ شمال مشرقی صوبہ ہے وہ۔ اور یہ جو ابھی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں یو ایس ایس آر کی تحلیل کے بعد، اور ایک کنڈا اس کا پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں، مالا کنڈ کی جو پہاڑی ہے اس سے آگے لے کر چترال تک، یہ بھی در حقیقت یوں سمجھیے، بلکہ میں نے ایک دفعہ اس کی مثال دی، جیسا بڑا کڑھایا ہوتا ہے، اس کے ادھر بھی کوئی کنڈا ہے، ادھر بھی کنڈا، ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے پکڑیں گے، تو خراسان جو ہے اس کڑھائے کے مانند تھا، جس میں کہ سارا افغانستان سوائے اس کے چھوٹے سے جنوبی حصے کے جسے سیستان کہتے تھے اس وقت، باقی پورا افغانستان، اور یہ جو ریاستیں ہیں ازبکستان وغیرہ اور کرغزستان وغیرہ، اور پھر یہ کہ ایک کنڈا ایران میں، موجودہ ایران میں، اور ایک کنڈا پاکستان۔ اور دوسری حدیث میں مشرق کا لفظ آیا۔ اب ذرا تجزیہ کیجئے کہ مشرق میں نمبر 1، عرب کے مشرق میں نمبر 1 ایران ہے، نمبر 2 افغانستان ہے یا خراسان کے لیے، نمبر 3 پاکستان ہے، نمبر 4 بھارت ہے، بھارت کے تو مشرق میں ہے نا۔ اب اس کا تجزیہ کیجئے، جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے، سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق ہو فاجر ہو اطاعت کرنی ہے تم نے بس، اللہ یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھی ہے کفر کا حکم دے گا، وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت کر دی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا، ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بگایا وہاں سے، اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت جرأت۔ اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک مسلمان ملک۔ اس اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ایران کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایران کے ساتھ 2 ڈرا بیکس ایسے ہیں، ایک تو اس کے اندر نسلی برتری کا احساس بہت ہے، عربوں کو وہ حقیق سمجھتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ مذہبی تنگ نظری جو ہے، مولویانہ جعفریت جو ہے وہ ان کے رگوں کے اندر سرایت کی ہے، تو براڈر آؤٹ لک نہیں آئی۔ اس لیے میرے نزدیک ایران کا رول فوری طور پر کوئی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا جب مرحلہ آئے گا اسلام کا، اس وقت حضرت مہدی سلام علیہ کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو شاید اس مرحلے پر ایران کا اللہ عالم۔ اب باقی تینوں ملکوں پہ آئیے، افغانستان یا خراسان، پاکستان، بھارت۔ ایک عجیب تاریخی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، تاریخ میں بہت سے ایسے دور گزرے ہیں ہندوستان کی عظمت کے جس میں یہ تینوں ملک ایک تھے، وہ اشوکا کا دور ہو، وکرماجیت کا دور ہو، وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو۔ آپ کو معلوم ہے بدھزم جو ہے اس کا سب سے بڑا مرکز تو افغانستان تھا، سب سے بڑا بت جو ہے وہ تو بامیان میں تھا جسے گرایا ہے طالبان نے، بدھا کا سب سے بڑا مجسمہ وہاں تھا۔ یہ سارا در حقیقت جو تہذیب، گندھارا تہذیب، یہ قندھار کیا ہے، گندھارا تہذیب جو ہے تو بدھ مت تہذیب تھی۔ تو یہ تقریباً ایک ملک میں، پھر پٹھانوں کے دور میں ایک رہے، پھر مغلوں کے دور میں ایک رہے۔ اور یاد میں اب تاریخی بات یاد دلا رہا ہوں، کوسی جن نے کہا تھا یہ 1971 میں جب یہ بنگلہ دیش کا ہمارا فال ہوا ہے، اس کی تجویز تھی کہ ایک حکومت قائم کی جانی چاہیے، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا، اس میں افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کو شامل کیا جائے۔ بہرحال یہ چیزیں میں نے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جب ہمیں دیکھ لیا کہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں تو لڑکھڑا ہی رہے ہیں، یہ تو خاتمے کے قریبی ہیں، تبھی تو امید ہو رہی ہے انہیں کہ کچھ کنفیڈریشن ہو جائے۔ اڈوانی صاحب نے کھل کر کہا، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا تھا
ابھی ہمارے پاؤں جمے ہوئے تھے زمین میں، اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تینوں ملک جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ توقع دی پاکستان سے تھی، پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا، اس میں ہم فیل ہو چکے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی ایڈمٹڈ، ہم اپنا وجہ جواز کھو چکے ہیں، نظام دیت ختم ہو چکا۔ اب یہ ہے کہ امریکہ کی آپ جب تک اس کی اسٹریٹجی کے مطابق چلتے رہیں گے وہ آپ کو باقی رکھے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ ختم کر دے گا۔ اور اگر ذرا سے بھی کوشش آپ نے کی کہ چائنا کی طرف لپکیں اور جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصار امریکہ بنانا چاہ رہا ہے، جس میں لیڈنگ رول اس نے دینا ہے بھارت کو، اور اس میں افغانستان بھی نتھی ہو چکا ہے، بھارت اور افغانستان کے درمیان تو تقریباً کانفیڈریشن قائم ہو چکی ہے، اور افغانستان ہمیشہ سے بھارت کا جو جھولی چک رہا ہے۔ یہ تو طالبان کے زمانے میں معاملہ بدلا تھا، یا یہ جو اینٹی رشین جو جہاد وہاں ہوا تھا اس میں معاملہ بدلا تھا، ورنہ آپ کے دین میں یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی قرارداد جب پیش کی گئی کہ پاکستان کو بھی یونائٹڈ نیشنز کا UN کا ممبر بنا لیا جائے، تو ایک ہی ملک دنیا میں تھا جس نے مخالفت کی، وہ افغانستان تھا۔ آج اسی کی روح دوبارہ کرزئی کی شکل میں آپ کے سر پر سوار بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے پاکستان کے بارے میں، اگر پاکستان نے کوشش کی تو پھر یہ کرنچ آئے گا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور امریکہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری ایٹمک جو ہے نیوٹرلائز کر کے صلاحیت کو کس شکل میں کرے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ 100 طریقے ان کے پاس موجود ہے، ہمارا سارا نظام ہی جام کر دے، کر سکتے لیکن ڈو اٹ۔ عراق کا جو پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، سارا ان کا جو الیکٹرانک سسٹم تھا جام کر دیا گیا، کیا کرے گا؟ نہ رائڈر کام کر رہا ہے، نہ کچھ اور کام کر رہا ہے، نہ کمیونیکیشن، جیسے لڑائی۔ بہرحال یا ایک شکل یہ بھی ہے، اگر جو عوامی تحریک قاضی حسین احمد صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ مومنٹم پکڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کیوس میں کیا ہوگا؟ یا کوئی نیا مارشل لا، اور یا پھر پاکستان کا خاتمہ۔ یہ تو اب انسٹیبل ہو گیا معاملہ، اور یہ بڑا اسٹریٹجک ریجن ہے، یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم، واللہ عالم، یہ اندیشے ہیں، یہ خطرے ہیں۔ بہرحال اب اس سے آگے بڑھ کر یقین ہے کہ ہوگا ضرور مشرقی علاقے میں سے کہیں۔ بھارت کا میں نے ذکر کیوں کیا ہے؟ بھارت تو ایک غیر مسلمان ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، لیکن 18 کروڑ مسلمان وہاں رہتا تھا، پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان بھارت کے اندر، اور بھارت کا عام مسلمان پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے بھی کہ ان کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ ہم نے عیاشیاں کی، امریکہ نے ہمیں گھی کے ڈبے دیے، ہمیں گندم دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، ہمیں تیل دیا، ہمیں سیبر جیٹ دے دیے، ہمیں پیٹن ٹینکس دے دیے۔ ہم نے اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی جو بھی بنی۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے، اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام نے ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی
زعماء ہیں جو جماعتیں ہیں ان کی غلطی، اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ وہ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملک عاظما، ظالم ملوکیت، بادشاہ محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاظما، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب کیونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسی عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکتی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے کرتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے بساتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں، اسی بقیہ نصف میں وہ مارکا پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مسائل ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور
آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بعد ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر، میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور، دو حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائیں تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جرأ پیدا ہو سکے، اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے، 100 کے پیکج کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں، عام کریں، پھیلائیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ، حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان اللہ ذرا لی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو تھکیڑ دیا، لپیٹ دیا، فرآیت و مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کملوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے، کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے، علامہ اقبال کا فرزند، اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے، اور بھی چھٹ بھئیے دانشور تھے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، اس حدیث میں اس کا توڑ ہے، اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا، اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے، وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابعداری اختیار کریں۔ یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا، ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بڑے، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے، دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہے، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے، آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا، دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو۔ یہاں پہ ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئی، تین آلٹرنیٹو، ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے، یہ نہیں تو چھوٹے بنو،
اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ تو اس درمیان کی تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنسیخ کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، باطل تو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان ہے، حق و باطل نظر قبول۔ علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں، بارہ ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے، اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے فقلت، میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل ہوئے عرضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابع داری قبول کر دیں، سب کے لیے تیار ہو، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے، کہا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب ریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم پورا عرضی جگمگا اٹھے گا۔ اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ موٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے عرضی پر ایک دم نہیں ہو گیا۔ ایک ملک جزیرہ نماء عرب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا۔ پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی، 3 لشکر نکلے تھے، مشرق، مغرب، شمال۔ شمال میں اوسیائے کوٹک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک، دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے۔ اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ، امریکہ کو جکڑا ہوا۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا۔ ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹل سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہوگا۔ بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں، یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان، جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا۔ اس کے شواہد کیا ہے؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہم اللہ۔ 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی سے یہ صنم خانہ ہند مجددین کی آبادگاہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری، یا الف ثانی اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم
شاہ ولی اللہ دہلوی 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید 14ویں صدی میں شیخ الہند اسیر مالٹا انگریز سے ٹکرا جانے والا، یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان روزنامہ پاکستان میں، ہم نے بھی اسے چھاپا، اب دوبارہ جو کتاب کا شائع کیا ہے انگلینڈ میں انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، اسے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا۔ جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، دارالخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی، ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا، اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا، وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں، سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی، وہ برلن پلان، وہ ریشمی رومال تحریک، تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا، وہ تحریک نہیں۔ پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں، اور کس سرزمت کے ساتھ، مولوی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا بر عظیم پاک و ہند گونج اٹھا۔ گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ پھر اور شرائط نوٹ کیجیے، وہ جو کولونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے، تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے، لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا، صرف ایک جگہ۔ دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں، اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، کہے یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کرے، کہے یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہے اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس پر اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان، کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام، یہ مسلمان کیا اسلام پر کاربند ہے؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے جو اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں، اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں، وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشن ہیل تھائی سیلف، تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے IMF کا۔ ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں IMF کے اور ورلڈ بینک کے کرتی کرنے کے لیے، ہر روز ایک نئی کرتی ہو رہی ہے، ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ بڑھ، کرتی ہو رہی ہے۔ علم حاصل کرنا برہمن کا حق ہے، شودر کا حق ہی نہیں ہے۔ اور شودر کے کان میں اگر اشلوک بھی پڑ جائے کہیں بغیر ارادے کے، کہیں جا رہا تھا اور کہیں گیتا کے اشلوک ہو رہے تھے، اس نے سن لیے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سیسا جو ہے اس کو پگھلا کر اور وہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ سماعت ہی ختم ہو۔ دنیا میں یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ خود انسان نے کیا، یہ ظلم انسان اپنے اوپر ڈھا رہا ہے، یہ اونچ نیچ اس نے خود بنائی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے، اتنی نہیں ہے۔ مسلی کا کیا مقام ہے آپ کے معاشرے میں؟ سید کچھ بھی ہو، بدمعاش ہو، زانی ہو، سید ہے، اسے تو جھک کر اس کے گوڑے کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن یہ کہ دوسرا شخص جو ہے مسلی کتنا ہی نیک ہو، بھلا ہو، مارسا ہو، وہ برابر جو ہے چارپائی پر بھی بیٹھنے کا حقدار نہیں۔ یہ ساری اونچ نیچ ہم نے پیدا، اللہ نے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے تمام انسانوں کو مساوی پیدا کیا۔ اللہ کے رسول یہ فرما کر گئے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوى۔ یہ اگر فضیلت ہے تقوی، کون خدا ترس زیادہ ہے؟